السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ایک بار پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت اہم ٹاپک ہونے جا رہا ہے اور یہ ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم سفر کریں تو ہم سفر کے دوران بھی جس طریقے سے گھر پہ نمازیں پڑھتے تھے مسجد میں جا کے، کیا اسی طریقے سے ہمیں نمازیں پڑھنی ہے یا پھر اس میں ہمارے لیے کچھ رعایت ہے؟ مسافر کے مسائل یہ ضرور سیکھنے چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کو سفر کی حاجت ہوتی ہے جی، اور خوش نصیبوں کو اللہ پاک مدینے کا سفر بھی نصیب فرما دیتا ہے آمین۔ اور مختلف بزرگوں کے مزار پر حاضری کا شرف بھی پاتے رہتے ہیں اور اپنی پرسنل کاروباری معاملات کو لے کر کے یا مزید جو بھی ان کی نیتیں ہوتی ہیں اس کے سفر ہوتے رہتے ہیں۔ جی تو مسافر کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ مسافت یعنی دوری، جی مسافر کے لیے کم از کم اتنی جب مسافر ہوگا کہ اپنے یہاں سے یعنی اپنے گھر سے لے کر کے جو یہ سفر طے کر رہا ہے وہ دوری کم از کم 92 کلومیٹر کی ہونی چاہیے۔ اچھا، 92 کلومیٹر سے اگر کم دوری کا سفر کرے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسافر تبھی کہلائے گا جب یہ 15 دن سے کم کی نیت لے کر کے یہ سفر کو نکلے گا۔ ٹھیک ہے۔ 15 دن سے کم، مثال کے طور پہ 14 دن کی نیت ہے، اگر 14 دن تک کے اندر کی 13 دن 12 دن 11 دن 9 دن 8 دن 5 دن 3 دن 2 دن 1 دن یہ جو بھی نیتیں لے کے نکلا اور وہ ارادہ یہ کر کے نکلا ہے کہ ہمیں 92 کلومیٹر کا ایک مستقل سفر اختیار کرنا ہے، بیچ میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس کا ٹھہراؤ سے مراد چائے پانی کرنے والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی کام ہے وہاں کر کے پھر آگے جانا، یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ ایک مستقل سفر کے ارادے سے 92 کلومیٹر یا اس سے جتنا بھی زیادہ اوپر یہ سفر کر رہا ہے تو شرن یہ، اور جبکہ 15 دن سے کم کی نیت لے کر چلا تو یہ شرن مسافر کہلائے گا۔ تو یہ ظہر کی نماز، اسی طرح آپ کے عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ جو فرض نمازیں ہیں ان فرض نمازوں کے اندر جو ہے یہ قصر کرے گا، یعنی 4 والی نمازوں کو یہ 2 کر کے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 کر کے پڑھے۔ مغرب کی نماز 3 پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ امام کے پیچھے پڑھے، جو امام جماعت سے یعنی پڑھتا ہے اور امام مقیم ہے یعنی وہیں کا امام ہے، وہ خود مسافر نہیں ہے امام، تو پھر اس کے پیچھے جب پڑھے گا تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت ہو گئی۔ اب مان لیں کوئی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت لے کر کے جاتا ہے تو پھر یہ قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اس کنڈیشن پر اب ایک صورت اس کے اندر اور بھی ہے کہ اگر کوئی سفر کے ارادے سے نکلا اور 15 دن سے کم کی ہی نیت لے کر کے نکلا، اب وہ وہاں پہنچنے کے بعد 8 دن گزارے، 8 دن گزارنے کے بعد پھر اس کا وہیں سے ارادہ ہو گیا کہ اب یہاں سے پھر ہمیں 200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، ہمیں 150 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، اور پھر وہ وہاں سے لے 14 دن یا 13 دن کی نیت، 15 دن یعنی کمپلیٹ نیت نہیں کی ہے اس نے، وہ پھر چل پڑا ہے، تو پھر وہ جو آگے چلا نا وہ پھر ابھی بھی مسافر ہی رہے گا۔ یوں پھر چل کے وہ آگے چل کے پھر وہ کچھ سفر کرتا ہے، پھر وہ اسی طرح کی 15 دن سے کم کی نیت لے کے چلا، تو یوں اگر وہ گھومتا ہی رہے اور سب میں 15 دن سے کم کی ہی نیت لے کے وہ سفر کر رہا ہے تو یہ مسافر رہے گا، چاہے یہ پوری عمر سفر کرتا رہے، نماز اس کو قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یہ 15 دن کی نیت کر لیتا ہے جانے کی تو پھر مسافر نہیں، یا آپ جہاں گیا ہے وہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ ہے تو وہاں سے جو 15 دن کا پھر کہیں جا کے نیت بنا رہا ہے تو پھر وہ مسافر پھر نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ جہاں یہ 12 مطلب سفر کر کے چلا اور 15 دن سے کم کی نیت ہے، اب وہاں یہ 14 دن ٹھہرا، 14 دن ٹھہرنے کے بعد پھر اس کی نیت وہیں یہ بن گئی ہے کہ ابھی ہمیں 5 دن کا اور رکنے کا من ہے میرا، تو یہ بھی ابھی بھی مسافر رہے گا۔ یعنی 15 دن سے کم کی نیت یہ ہے پکا کہ ابھی جو 14 دن ٹھہرے ہیں، 14 دن کے بعد یہ پھر اس نے نیت کر لی کہ ابھی 15 دن کے سے کم کے رکنا ہے، پھر 15 دن سے کم کے رکنا ہے، اور ادھر بھی نیت پکی ہی تھی، اور یہ جو اب کسی ایک ایمرجنسی کے تحت ایسا کر رہا ہے تو اب بھی مسافر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں روزی کمانے کے حوالے سے باہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دوری تو وہی ان کی ہوتی ہے، لیکن کمانے والے جو جاتے ہیں تو وہ سال 2 سال 1.5 سال 2.5 سال سے نیچے تو نہیں جاتے، تو اب یہ مسافر نہیں رہتے کیونکہ یہ 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے گئے ہیں، تو وہاں یہ نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں جو شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی ہونے کے بعد جب یہ اپنے مائکے سے سسرال جاتی ہیں، تو یہ جب سسرال جاتی ہیں ظاہر ہے کہ سسرال میں جانے کے لیے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب مہینے 2 مہینے کے لیے جاتی ہیں، سسرال ایک مستقل ان کا رہائش کا سلسلہ وہاں پر شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ وطن اصلی بن جاتا ہے، لہٰذا یہ سسرال کے اندر ہی پوری ہی نمازیں پڑھیں گی۔ بلکہ جب یہ کبھی مائکے آیا کریں گی تو مائکہ چونکہ ان کا وطن اقامت بن چکا ہے، یعنی وطن اصلی ان کا وہ بن چکا ہے، تو اب یہ مائکے جب آیا کریں گی اور 15 دن سے کم کی نیت لے کر کے آیا کریں گی تو مائکے کے اندر یہ اسلامی بہنیں عورتیں جو ہیں یہ نمازیں جو 4 جن کا ذکر کیا گیا 4 والی نمازیں، یہ 3 جو ہیں ظہر عصر اور عشاء، یہ فرض نمازیں جو ہیں
یہ 2 کر کے پڑھا کریں گی. ان کے لیے صحیح. یہی ہے, اور یہ 2 کر کے پڑھنا یعنی 2 پڑھنا 4 کے بجائے ان پر واجب ہوگا. جان بوجھ کے اگر انہوں نے 4 پڑھا تو یہ گناہ گار بھی ہوں گی یا گناہ گار ہوں گے. تو یہ صورت ہے. اب ایک بات نکل پڑی جیسے کہ وطن اصلی اور وطن اقامت. وطن اصلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرد ہو یا عورت جہاں پیدا ہوا, جہاں اس نے مطلب مستقل ارادہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جی. یہی میرا گھر ہے, ایک جی. مستقل قیام جہاں اس کا ہے, صحیح. اپنا گھر بنا رکھا ہے, یہی رہتا ہے, یہیں پیدا ہوا ہے, تو یہ اس کا وطن اصلی کہلاتا ہے. جب یہاں سے سفر کے ارادے سے نکلے گا تو اس کے شرعی احکام مسافر کے اس پر ہوں گے. اب عورت چونکہ پیدا وہیں ہوتی, لیکن اس کا یہ وطن اصلی پہل اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ نکاح اس کا نہیں ہو جاتا. نکاح ہونے کے بعد سسرال جاتی ہے تو یہ ادھر اس کا وطن اقامت چونکہ یہ چھوڑ رہی ہے, وہاں مستقل رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے وطن اصلی ہو جاتا ہے اور یہ وطن اقامت بن جاتا ہے. اسی طرح بندہ ایک جگہ جہاں گیا ہوا ہے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت اس نے کر لی ہے, تو یہ بھی اس کا وطن اقامت بن جاتا ہے. یعنی ایک وطن اصلی تو نہیں ہے, لیکن یہ جب بھی پلٹے گا تو اپنے وطن اصلی کی طرف, تو وہاں یہ وطن اقامت یعنی 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے, تو یہ نماز تو پوری پڑھے گا یہ اس طرح سے, اور جب اپنے گھر لوٹ کے آئے گا تو پھر وہاں بھی پوری پڑھے گا. ایک بات یہ ہے کہ اب وہ شہر کا معاملہ بھی ہے کہ شہر میں آدمی تو کب سے نماز قصر اس کو شروع کرنا ہے ایک مسافر کو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ شہر والا شہر سے جب باہر ہو جائے, صحیح. ٹھیک ہے, اور قصبے والا قصبے سے جب باہر ہو جائے, جی. اسی طرح گاؤں والا گاؤں سے جب باہر ہو جائے, تو ایسے شخص کو اب چاہیے کہ جب وہ نماز سفر کی حالت میں پڑھے گا, مسافر جو 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت لے کے چلا ہے, تو پھر وہ 4 والی 2 رکعتیں پڑھے گا. اور شہر کے اندر ہی ہے ابھی, مثال کے طور پر جیسے ہم لوگوں کا ہے اپنے گھر سے نکلے تو شہر پار کرتے کرتے کم از کم آدھا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے ہم لوگوں کو, تو اب اگر درمیان میں ہی ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ابھی ہم پوری پڑھیں گے. صحیح. جب اپنا شہر چھوٹ جائے گا اس کے بعد پھر ہم لوگ جب اپنا پڑھیں گے, تو پھر اسی طرح گاؤں والا جب گاؤں چھوڑ دے, اس طرح قصبے والا جب قصبہ چھوڑ تو دے. اس ویڈیو کو جب تک آپ مکمل نہیں دیکھیں گے اور بار بار نہیں دیکھیں گے, مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو عرض یہی ہے کہ جب بھی ویڈیو دیکھیں پوری دیکھیں, مکمل دیکھیں, اور سمجھ میں نہ آئے تو بار بار دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.